ہم دسنا کے بعد اسی کی بادشاہی ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ انا ایک لفظ ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر۔ انا اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، جس طرح آپ انگریزی میں کہتے ہیں indeed, there is no doubt، یقیناً، ضرور، پر ضرور۔ ان اللہ، تیرا رب، علی پر، کل شیء، ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آدمی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو قرآن کے پڑھنے سے آپ روزانہ ثواب لیتے ہیں، آپ کو زندگی گزر گئی قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں چل سکا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ پتا چلنا چاہیے نا۔ اب آپ نے اتنی سی بات کو سمجھ لیا تو آپ کا کام پورا ہو گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب ساری زندگی پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سورۃ البقرہ کو تفصیل سے، ترجمے سے سمجھ کر پڑھوں وہ مجھے پورے قرآن سے افضل ہے۔ بھائی ہم ہر ایک چیز سیکھتے ہیں۔ ہم ڈکشنری لے کے دیتے بچے کو کہ بچے کو پتا چلے ٹیبل کسے کہتے ہیں، آنکھ کسے کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش میں چلے جاؤ، پریپ سے لے کر نرسری سے 16 تک بچے انگریزی بولتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ فلسطین کے اندر بچے قرآن کی حفظ کرتے ہیں۔ 98 لاکھ آبادی میں 90 لاکھ قرآن کا حافظ ہے۔ تو تربیت ہے، جو تربیت دی جاتی ہے وہی آدمی سیکھتا ہے۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر سے ہر سال مدرسوں میں سے 80,000 حافظ قرآن بن کر نکلتے ہیں، اور اس سال بلکہ 3.25 لاکھ عالم بن کر مدرسوں سے نکلے ہیں۔ اور یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، کوٹ ادو ادھر چلے جائیں آپ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہاں کے حافظ قرآن کشمیر، وادی نیلم سے لے کر پوری دنیا کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، اتنے حافظ قرآن۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہر دکاندار، اس کے 4 بچے سارے قرآن کے حافظ ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم دین بند کر دیں گے، دین پر پابندی لگا دی جائے گی۔ او بھائی، یہ دین تو اس وقت بند نہیں ہوا تھا جس وقت نبی پاک کو پتھر مار مار کر لہو کر دیا گیا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے لا کر روشنی رکھ دی۔ آپ دیکھو، جو اللہ کے لیے بلاتا ہے کہ لوگوں آؤ یا قوم عبود اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، لوگوں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائے، لیکن اس کو پر گندگی پھینک دی جائے تو اس کی بیٹی کا کیا عالم ہوگا؟ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، غم نہ کھایا کر، تیرے باپ کا دین قیامت تک ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کر رہے ہیں۔
بھائی اللہ کہتا ہے تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے. ان تنصر اللہ یعنی کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اتنا بڑا خالق ہے کہ تیسری زمین میں فرمایا کہ کھربوں کی تعداد میں جن اور جننیاں موجود ہیں تیسری زمین کے اندر. اور کوکاف کا علاقہ اتنا بڑا ہے، فرمایا کہ 7,000 کلومیٹر تک کا علاقہ، لاکھوں مخلوقات آباد ہے، چاندی کی، سونے کی. اور ایسا ہے وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ابھی تک نہیں پتا کہ دنیا میں پیغمبر آئے 1,24,000، ان کی دعوت آئی. یہ تو معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا ایک آگ کا نور ہے جو آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہا تھا. پوچھا فرشتے سے، فرمایا یا رسول اللہ یہ کوکاف کے اندر عبادت گزار ہے کہ جس وقت سامری نے جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا تھا، وہ اللہ کی توحید پر قائم رہے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے کوکاف کے علاقے میں آ گئے تھے. وہ عبادت کرتے ہیں، ان پر اللہ کا نور برستا رہتا ہے. بے اللہ تعالیٰ میں ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تو عبادت کرے گا نا، تیرا نفس پاک ہو جائے گا، تیری آنکھیں پاک ہو جائیں گی، تیرے کان پاک ہو جائیں گے، تیرے ہر چیز کو اللہ پاک کر دے گا. ازواج مطہراتن، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے پاک بیویاں دینی ہے. اب جنت کے اندر پاک بیویاں ہو تو پاک بیویوں کے نزدیک شرابی کیسے جا سکتا ہے؟ بدکار کیسے جا سکتا ہے؟ سود خور کیسے جا سکتا ہے؟ کام سالی لولو مکنون، موتیوں کے اندر بند ہے، وہ موتیوں کے اندر سے اللہ نکالے گا. اللہ کہتا لام یت نے چھونا انسان قبل اگلا جان، کسی انسان نے کسی جن نے اس عورت کو چھوا نہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے 70 حوریں دے گا جو اتنی خوبصورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا حسن دنیا والے دیکھ لے تو ساری دنیا ہلاک ہو جائے، ان کا حسن دیکھ کر مر جائے ساری. وہ ہم دنیا کی عورت کے پیچھے پڑ گئے، ہم کہتے ہیں جی بھائی وہ دنیا کی عورت، اس کے پیچھے پڑھ کر آدمی اتنی محبت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو یعنی کہ اس کے اندر تو کچھ ایسے خصائص ہیں، کچھ نقائص ہیں، لیکن جو جنت کی حور ہے وہ تو آنکھ بھی نہیں جھپکے گی، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور اتنی خوبصورت. فرمایا کہ 70,000 لباس کے اندر اس کا جسم نظر آئے گا، جو کھانا کھایا جائے گا وہ سارا کا سارا نظر آئے گا. اور دنیا کی عورت کی خاطر اللہ کو بھولنے والوں، اللہ تو تمہیں اتنی خوبصورت عورت دینے والا ہے. 80,000 غلام، قرآن کہتا ہے وہ حورم اینون کا امثال اللؤلؤ المکنون، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم دیکھو گے اللہ کی نعمتوں کو، ملک الکبیرہ، جس کو اللہ کہتا ہے کہ بہت بڑا ملک دیا جائے گا، اور جس کو اللہ کہے کہ ایک آخری جنتی کو اس زمین سے 7 گنا زیادہ میں جنت عطا کروں. یعنی کہ دنیا کی جتنی زمین ہے، امریکہ سے لے کر روڈس سے لے کر سائپرس،
یونان سے لے کر جارجیا کوکاف کا علاقہ پوری حد نگاہ تک جتنی زمین ہے اللہ کہتے ہیں سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا اس زمین سے 7 گنا زیادہ زمین اس کو میں عطا فرماؤں گا 80,000 خدمت ہوگا تیری سلطنت ہوگی بھائی تم پریزیڈنٹ ہوگا تو پرائم منسٹر ہوگا تیرے خدام ہوں گے تجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے چولہا جلاؤ آگ جلاؤ ایندھن لے کر آؤ نہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اللہ کہتا ہے کہ جانوروں کا بھونا ہوا گوشت تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا تو کہتا ہے میں بٹیرے کا گوشت کھاؤں گا سامنے پڑا ہے ہرن کا کھانا ہے تیرے سامنے پڑا ہے کسی سوئی گیس کی ضرورت نہیں کسی کمپریسر لگانے کی ضرورت نہیں تو کہتا ہے اللہ کہتا ہے دنیا کی شراب پہ اوپر مرنے والوں میں تمہیں شراب طہورا پاکیزہ شراب تم کو پلاؤں بھئی آپ شراب کہتے ہیں نا دنیا میں لوگ شراب پیتے اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا جو دنیا کی شراب کو چھوڑ دے گا میں اپنے ہاتھوں سے اس کو شراب پلاؤں گا قیامت دیکھا شرابًا طَهُورًا عورت اللہ کہتا ہے ازواج مطہرۃ بیوی پاک ہوگی پانی پاک ہوگا فی مکان طیبۃ مکان پاک ہوگا بدبودار جگہ نہیں ہوگی کوئی ڈھیر والی کرکٹ والی ایسی زمین نہیں ہوگی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اللہ کہتا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً میرے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ماں پاکیزہ مکان محلات تم کو دوں گا تو اللہ تو ہر ایک چیز کو پاک کر کے دے رہا ہے تو اپنے آپ کو پاک کر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے محلات عطا کرے ہم اس وقت پاک ہوتے جب گوٹے رہ جائیں ہمارے کہتے بھائی چلو اب اللہ کے گھر میں جب گھر کے اندر بہو کالیاں دیکھتی ہیں جوان لڑکے باپ کے نہیں سنتے ایسے معاملات بن کیے اللہ پھر نہیں کہتا ہے اے بندے بھولے ہوئے جب سارے دروازے بند ہو جائیں کائنات کے میرا دروازہ پھر بھی کھلا ہے تیرے لیے مشرق میں دروازے بند تیرے لیے مغرب میں دروازے بند تیرے لیے شمال کے اندر دروازے بند جنوب کے اندر دروازے بند میرے گھر کی کنڈی کھڑکا دے ہر وقت 24 گھنٹے میرا دروازہ کھلا ہے مسجد نہیں نظر آتی جا کسی جگہ پر بیٹھ جا الارض کلها مسجد نبی نے فرمایا ساری دھرتی میں امت محمدیہ کے لیے مسجد بنا دی ہے جا کسی بندے پر بیٹھ کر نماز پڑھ توبہ کر تیری توبہ قبول ہے اے بندے تو کہتا ہے یار میں نے غلطی کر دی 70 سال گزر گئے 60 سال گزر گئے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے بھائی 1400 بھی گزر گئے تو نے مشرکانہ زندگی گزاری علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ 1400 سال تک شرک کرنے والا مرنے سے ایک دن پہلے کلمہ پڑھ لے وہ بھی جنت میں جائے گا کلمہ بھاری ہے لا الہ الا اللہ بڑا بھاری ہے لا الہ الا اللہ بڑا بھاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ وہ ذکر عطا فرما جس سے میں تجھے یاد کروں فرمایا یہ ذکر کر لا الہ الا اللہ فرمایا یہ تو سارے پیغمبر بھی کرتے رہے ساری پیغمبروں کی امت بھی کرتی رہی مجھے خاص ذکر عطا فرما فرمایا ہے موسیٰ جنت کو دوزخ کو زمین کو آسمان کو فرشتوں کو ہر ایک چیز کو ایک پلڑے میں رکھ دو لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دو لانا جان میں اللہ لا الہ الا اللہ کا وزن سب سے بھاری ہے چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے
یہ بول ہے جو تجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ فقال من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنت۔ کہتا تیرے کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ بھائی کلمہ پڑھنے سے بڑا کچھ ہوگا۔ کلمہ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھیجا، کلمے کے لیے شیش کو بھیجا، کلمے کے لیے داؤد کو بھیجا، کلمے کے لیے سلیمان کو بھیجا۔ بادشاہ ہے بادشاہ، والے سلیمان الریحہ غدوہا شہر وروا و شہر، تخت سلیمانی اڑ رہا تھا، لاکھوں لوگ ساتھ تھے، پرندے ساتھ، جنات ساتھ۔ اوپر جب برات پر گئے نیچے نور کا شعلہ بولا دوں گا، فرمایا جا کر پتہ کرو کون ہے۔ پتہ کیا، کہنے لگے نیچے ایک عابد بیٹھا ہوا ہے، عابد وہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، وہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ نور کا شعلہ بلند ہوا۔ اور فرمایا اس عابد نے کہ اے سلیمان تیرا یہ تخت ختم ہو جائے گا، لیکن سبحان اللہ کا سبحان ختم نہیں ہوگا۔ بھائی اللہ کا نام ہے، اللہ کہتا ہے میرا نام جپو، لو میرا نام، میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ اور جس نے اللہ کا نام لیا اللہ نے اس کو سب کچھ دیا، اور جو اللہ کا منکر ہوا اللہ نے سب کچھ غرق کر دیا۔ قارون کے پاس پیسہ تھا، پیسہ نہیں بچا سکا، فرعون 20 لاکھ کا لشکر غرق ہو گیا۔ ابرا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا، سارے ہاتھی مروا کے فوج بھی مروا بیٹھا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا؟ اوے اتنے بڑے ہاتھی ابابیل پتھریاں لے کر ہر ایک ہاتھی کے سر پر لگی، جلا کے راکھ کر دیا۔ تو آپ بھی ابھی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح ہے۔ اس کا جو بادشاہ تھا وہ ابرا کہتا ہے، عرب کے بڑے بڑے سرداروں سے کہتا تھا مجھے واپسی کا راستہ بتلا دو۔ ایک عرب سے پوچھا دوسرے سے کہ مجھے بتا رہا ہو، میں بھاگنا چاہتا ہوں، مجھے واپسی کا راستہ بتلاؤ۔ لا الہ الا اللہ بھاری ہے بھائی۔ جو خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا برباد ہوا، جس نے موسیٰ سے ٹکر لی برباد ہوا، جس نے ابراہیم سے ٹکر لی وہ برباد ہوا، جس نے محمد مصطفیٰ سے ٹکر لی جنگ بدر میں، عتبہ شیبہ امیہ بن خلف جتنے بھی لوگ ہیں سارے بڑے بڑے سردار بلڈوز کر دیے گئے۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ ایک یتیم اس کا کلمہ کہاں پر چلے گا، تو نبی علیہ السلام کا کلمہ تو آج 2 ارب دنیا پڑھتی ہے۔ ابو جہل ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں، سارے چچا تھے۔ جو نبی کے نظریے کا مخالف ہو سگا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ بلال نبی کا رشتہ دار ہے، زہیر نبی کا رشتہ دار ہے، معاذ بن جبل نبی کا رشتہ دار ہے۔ بھائی یہ کہاں سے لوگ چلے؟ سلیمان فارسی فارس سے چلا، سہیب روم سے چلا، بلال حبشہ سے چلا۔ فرمایا بلال میں جنت کے اندر داخل ہوا، میرے داخلے سے پہلے تیری آواز میرے داخلے سے پہلے جنت کے اندر آ رہی تھی۔ وہ بلال اللہ جس نے پتھر کھائے، آگ کے انگارے نکلے، اتنا لہو کے آگ کے انگاروں سے مار مار کے امیہ بن خلف اس کو اور اتنا مارتا، لیکن اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا جائے گا۔
دو غلام ہے۔ ابو بکر صدیق نے ایک دن دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ بڑا ظلم ہوتا ہے بلال پر، تو میرا دل چاہتا ہے بلال کو آزاد کراؤں۔ فرمایا امیہ بن خلف نے میں اتنی بولی لگاؤں گا تو بلال کو خرید نہیں سکے گا۔ فرمایا لگا بولی، یہ ہے عشق رسول کا سب سے پہلا معلم، سب سے بڑا عشق رسول ابو بکر صدیق۔ میں کیا چاہیے تجھ کو؟ اتنا سونا چل، اتنا پیسہ چل، اتنے اونٹ چل۔ وہ کہتا تھا میں نے بولی وہ لگانی ہے، اس کو خرید نہیں سکتا۔ ابو بکر نے سب کچھ قربان کر کر بلال کو آزاد کیا۔ تو پھر بھائی نبی نے بھی تو قدر کی تھی نا بلال کی۔ آئے عمر ابن خطاب کیسر و کسرا کے بادشاہ جسے لرزتے ہیں، بلال کو بلایا، فرمایا آؤ بیٹھ جاؤ منبر پر۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو ایک غلام ہے، اتنی قدردانی۔ فرمایا تمہیں ایک غلام کی قدر محسوس نہیں ہوئی؟ خدا کی قسم جب کھانا کعبہ فتح ہوا تھا اور بڑے بڑے سردار کے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا وہاں اذان دینے کے لیے بلال کو بلاؤ۔ فرمایا میں جانتا ہوں بلال کی عزت کتنی ہے، تم لوگوں کو کیا پتا ہے۔ فرمایا اے بلال تو ہمارا سید ہے، سیدنا بلال ہوں۔ فرمایا میں کسی شخص کو نہ سنوں جو اکیلا کہے بلال، جو بھی کہے کہا کرے سیدنا بلال ہوں۔ میں جو درجہ میں جانتا ہوں نا، اور جب بڑے بڑے سردار تھے کھڑے ہوئے، لیکن نبی نے ایک حبشی غلام کو کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا جس دن میں نے آوازوں کے اندر میں نے بلال کی آواز سنی تو میرے دل کے اندر بڑی آرزو پیدا ہوئی تھی کہ اے کاش کہ نبی مجھے کہتے، ابو بکر کہتے نبی مجھے کہتے، حیدر قرار کہتے نبی مجھے کہتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ نسب میں چھوٹا ہے نسب میں بڑا ہے۔ فرمایا یہ حبشی جس کو سب سے کم نسل سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سب سے بڑے نسب والا ہے۔ کھڑا کرو بلال کو، اذان دے، جنت میں داخلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ کی مار پکڑی ہوئی گر گئی۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اونٹ کی مہار اٹھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کہے گی کہ اللہ ہمیں آرڈر دے، ہم نبی کے مہار پکڑ کر جنت میں لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بلال سے کہے گا کہ مہار کو پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔ ادھر گئے بڑے نسب والے، بڑے بڑے چودھری کدھر گئے؟ فرمایا ابو بکر کو، عمر کو ایک دائیں جانب سے اٹھے گا، ایک بائیں جانب سے اٹھے گا، اور بلال کو میرے قدموں سے شام کے اندر اللہ تعالیٰ زندہ کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا جس طرح مدینہ کے اندر مکے کے اندر قیامت قائم نہیں ہوگی، اسی طرح جس جگہ پر بلال دفن ہے وہاں پر بھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ درجے دیے بھائی، عاشق رسول بننا سوکھا نہیں ہے۔ اور بڑی مارے کھائی بلال نے۔ لوگ کہتے تھے، نبی نے بھی کہا تھا اے بلال اتنی مار کیوں کھاتا ہے؟ فرمایا ایک آدمی برتن خریدنے جاتا ہے، وہ برتن خریدنے جاتا ہے جب تو کیا کرتا ہے، پہلے اس کو اس طرح سے ٹٹولتا ہے کہ برتن کچا ہے کہ پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلال کو آزما رہا ہے کہ بلال کو پر اتنی آزمائشیں ڈالی جائیں
لوہے کے کل کاٹ دیے جائے، میں دیکھوں تو صحیح کہ بلال کا ایمان کچا ہے کہ پکا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ دنیا جتنی آزمائش کر لے، بلال کا امتحان لے لے، لیکن محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ او بھائی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بلال ابن رباح، کوئی دادے کا نام نہیں جانتا، پوری تاریخ دمشق کسی جلدوں میں، طبقات ابن سعد، تاریخ الکامل، البرازیلی کی فتح البلدان، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، دادے کا نام نہیں ہے بلال ابن رباح۔ لیکن اللہ نے وہ درجہ دیا کہ لوگوں کو بتا دیا کہ نسب سے کچھ نہیں ہوتا، جو نبی کے پیچھے چلے، نبی کے نظریے کے پیچھے چلے، جو نبی کہے وہ کرے، اس کا درجہ اونچا ہے۔ نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ورنہ نوح کا بیٹا بھی تھا، اس نے کہا تھا میں تو بچ جاؤں گا، نبی کا بیٹا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اور نبی کا بیٹا تو بڑی عزت والا ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ اس کے عمل بنتے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ، ایک دفعہ تو نے سوال کر دیا نوح، اگر دوبارہ کرے گا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ، جو نبیوں کے نظریے سے باغی ہو جائے، اللہ کہتا ہے عبداللہ ابن سبا منافق تھا، نبی نے کہا کہ میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں اس کے لیے، اللہ نے کہا 71 دفعہ بھی کر دے، یہ تیرا دشمن ہے، میں اس کو نہیں پکڑوں گا۔ لا تقم علی قبرہ، اور جس کا نماز جنازہ تک پڑھنے کے لیے نبی تیار ہو گئے، لیکن اللہ نے کہا جو نظریے کا مخالف ہو میرے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔